السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل میں آج ہم گفتگو کریں گے نظام تعلیم میں دینی تعلیم کے حوالے سے۔ ہمارے پاس جو شخصیت تشریف رکھتے ہیں، یہ بہت ہی محترم قابل احترام شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں۔ میں آپ کا ان سے تعارف کراتا ہوں۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ڈین ہیں اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹیز کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے قیمتی وقت سے آپ اپنا ٹائم نکال کے لے۔ بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر صاحب، ہم جو نصاب تعلیم ہے اور جو یکساں نصاب تعلیم ہے، اس میں دینی نصاب کو بھی شامل کیا گیا ہے اور اس پہ مختلف آراء آ رہی ہیں۔ ایک آراء تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کے نصاب میں بچوں پرائمری اور پھر ہائر سیکنڈری پھر انٹر لیول گریجویشن لیول پہ پڑھانے سے مذہبی انتہا پسندی کی طرف ہم نکل جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو ایک مخصوص طبقہ فکر کی طرف سے یہ اعتراض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انتہا پسندی جو ہے یہ انسانی شخصیت کا عنصر ہے اور یہ ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، یہ اس کو مینج کرتی ہے، اور اگر تعلیم اور خاص طور پہ دینی تعلیم آپ کی انتہا پسندی کو مینج نہیں کر سکتی تو پھر وہ تعلیم ہی کیا ہے، پھر وہ تربیت ہی کیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مذہبی تعلیم مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیتی ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کہیں کہ باقی سارے معاشرے کے جتنے طبقات ہیں اس کے اندر کوئی انتہا پسندی سرے سے موجود نہیں ہے۔ آپ اس وقت یہ بات کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ دیکھیں کہ جب ہم عملی طور پر پاکستان کے اندر، پاکستانی معاشرے کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم دیکھتے ہیں تو صرف مذہبی انتہا پسندی نہیں ہے جس سے معاشروں کے اندر انریسٹ پیدا ہوتی ہے، بلکہ سب سے بڑی جو انتہا پسندی ہے وہ تو سیاسی انتہا پسندی ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ سیاست کو بند کر دیا جائے، سیاسی ادارے کو بند کر دیا جائے؟ اس وقت ویسے سیاسی انتہا پسندی بھی اپنے عروج پر ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں، جب عروج پر ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سیاسی ادارے بند کر دیے جائیں، بند ہی کر دی گئے۔ لہٰذا اگر کہیں وہ تو خیر مخصوص طبقے کے لیے بند کیے گئے، ہر شخص کے لیے نہیں بند ہوا، لیکن بہرحال پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بات بہرحال ہے کہ ہماری سیاسی جو ماحول ہے، ہمارا سیاسی ماحول، اس کے اندر انتہا پسندی اس قدر زیادہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی تو بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کے اندر اگر انتہا پسندی ہوتی ہے تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ادارہ بند کر دیا جائے، اس ادارے کو مینج کیا جائے، اس کو اور زیادہ بہتر کیا جائے۔ لہٰذا جب آپ تعلیم دیتے ہیں تو اگر تعلیمی اداروں کے اندر، مثال کے طور پر مغرب کے تعلیمی ادارے ہیں، امریکہ کے تعلیمی ادارے ہیں، یا انگلینڈ کے اور یورپ کے تعلیمی ادارے، ان کے اندر بھی ہمیں انتہا پسندی کے اکا دکا واقعات نظر آتے ہیں، اور وہ جو واقعات نظر آتے ہیں اور وہ بڑے ہی سنگین نوعیت کے وہاں پہ واقعات ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ادارے بند کر دیجیے؟ وہاں مذہب ہے؟ نہیں، یہ آپ نے بہت ہی دلچسپ نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ اگر اسٹڈی کیا جائے وہاں پہ تو شوٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ جو ایسے واقعات ہوئے وہ صرف انتہا پسندی نہیں ہوئی بلکہ شوٹنگ کی گئی ہے، وائلنس، جی گن وائلنس ہوا ہے وہاں پر۔ اور مزے کی بات ہے جب وہ پکڑے جاتے ہیں اس کا وہ کہتے ہیں کہ اوہو یہ تو ذہنی مریض تھا اس کا۔ ہمارے یہاں ایسا یہ صرف اس کو کور دینے کے لیے ہوتا ہے، اس کو ذہنی مریض قرار دے کے نا تو اس کو ایک عام سا ہمارے یہاں یہ تو مذہبی جنونی ہے، تشدد پسند ہے، دہشت گرد ہے۔ اس کے لیے یہ سارے ٹائٹلز دینے کے لیے بندے کا ایک تو داڑھی رکھا ہوا ہونا ضروری ہے، اور دوسرا اس کو کسی بھی طور پہ مذہبی تعلیم حاصل کرتا ہوا ہونا ضروری ہے۔ وہاں کے معاشرے میں اگر کوئی ایسا وائلنس کرے گا تو وہ اس کا ذہنی پرابلم ہوگی، اس وجہ سے وہ کرے گا، ادروائز۔ لہٰذا جب تک ہم عادلانہ طور پر معاشرے کا تجزیہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کوئی بھی نظام، تعلیم کی کیا بات ہے، ہم کسی بھی طبقہ ہے زندگی کو درست مینج نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جب آپ نے تعلیم کو مینج کرنا ہے اور تعلیم کی بات کر رہے ہیں
تو آپ جب عادلانہ تبصرہ کریں گے تو آپ کو پوری دنیا کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں جو انتہا پسندی کے واقعات ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں، بلکہ تعلیمی اداروں کے اندر بہتر تعلیمی سہولیات اور بہتر تربیت کرنی چاہیے. لہٰذا آپ نے تو صرف یکساں نصاب تعلیم کی بات کی، میں اوور آل بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کمپوننٹ ہے مذہبی تعلیم کا یکساں نصاب میں بھی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں بالعموم اور یکساں نصاب کے اندر بالخصوص، وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے، مائنر سا کمپوننٹ ہے. اس کے ساتھ آپ کہیں کہ اس وجہ سے مذہبی انتہا پسندی شروع ہو جائے گی. آپ کسی ادارے کے اندر آپ کو کوئی انتہا پسند مل جائے تو آپ کہیں کہ یہ فزکس پڑھتا تھا اس لیے اس کے اندر انتہا پسندی ہوگی، یہ کیمسٹری پڑھتا تھا اس لیے انتہا پسندی ہوگی. انتہا پسندی ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، مینج کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر والدین کام کرتے ہیں، والدین کی تربیت کام کرتی ہے، اس کا براٹ اپ کام کرتا ہے، پھر اس کے اندر جو اسکول ایجوکیشن ہے وہ کردار ادا کرتی ہے. پھر جا کے ہائر ایجوکیشن کے ادارے آتے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کے اداروں کے اندر اگر آپ مذہبی تعلیم کا عنصر نہیں رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ لوگ مسلمان رہیں یا نہ رہیں. آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو اسلامی کمپوننٹ ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو آپ کو بچوں کی مذہبی تعلیم کی فکر کرنی پڑے گی، اور ان کو مذہبی تعلیم شروع سے لے کر آخر تک دینی پڑے گی اگر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نصاب بنا رہے ہیں، چاہے وہ یکساں تعلیمی نصاب ہو اور چاہے وہ الہ بازی ہو. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آئین ہے اور ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ ہے، اور تمام دنیا میں جب بھی کوئی نصاب تعلیم بنایا جاتا ہے تو وہ آئین کے مطابق بنایا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو جب ہمارا آئین ہے اور اس کا پریمبل ہے، قرارداد مقاصد ہے کہ یہ ملک ایک مقصد کے تحت بنا تھا، اور اس کا آرٹیکل 2 ہے کہ ہمارا اسٹیٹ کا مذہب کیا ہوگا. اگر اس وقت اس کے مختلف بھی آوازیں اٹھتی ہیں لیکن وہ اٹھتی رہیں، آئین تو آئین ہے، آئین تو آئین ہے، اس کے مطابق ہی چلے. بالکل صحیح. اب ہم ایک دوسری طرف بات آتے ہیں، چلے ہم اپنے معاشرے کی طرف آتے ہیں. ہمارا جو دینی کمپوننٹ ہے یکساں نصاب تعلیم میں وہ ہے، اس سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچے یہ انٹر بی اے تک پڑھیں گے وہ کم از کم دین کے حوالے سے دین کے ساتھ جڑیں گے. لیکن وہ انٹر بی اے تک کرنے کے بعد بھی، یہ کمپوننٹ پڑھنے کے بعد بھی دین کے ساتھ اس طرح جڑتے نہیں ہیں، اور وہ دیکھا جاتا ہے وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ، فیس بک، ان سے جڑے ہوتے ہیں. اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. یہ کیا ہم اس کو بطور ایک مضمون ہی لے کے چل رہے ہیں، یا کچھ دین کی طرف ان کو جوڑنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہماری جو پڑھنے کی چیز ہے وہ اسلام ہے، وہ اسلامیات نہیں ہے. ہمارا اسلام، اس کا تعلق زندگیوں کے ساتھ ہے. فزکس پڑھنے والے کی زندگی کے ساتھ بھی ہے، میڈیکل سائنس پڑھنے والے کی زندگی کے ساتھ بھی ہے، انجینئر کے ساتھ بھی ہے. وہ جس بھی طبقے کے اندر وہ پرفارم کر رہا ہے اس کے ساتھ، اس کی زندگی کے ساتھ تعلق تھا. اب ہم نے اس کو اسلام کو اسلامیات بنا دیا. جب یہ اسلامیات بنا ہے، یہ ویسے بننا نہیں چاہیے تھا اس کو. اسلام تو اسلام وہ اس کو اسلام کو اسلامیت کہنا، محدود کرنا، یہ دین ہے بیسیکلی. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کا تعلق تو تھا تمام لوگوں کی زندگی سے. جب یہ اسلامیات بنا ہے تو یہ ایک سبجیکٹ بن گیا ہے، محدود ہو گیا. جب یہ سبجیکٹ بنا ہے تو یہ باقی سبجیکٹس کے ایٹ پار آ گیا ہے. اب یہ دوسرے سبجیکٹ سے برابر، جیسے کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، جیسے فزکس پڑھ رہے ہیں، جیسے میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، ایسے اسلامیات پڑھ رہے ہیں. لہٰذا جس طرح میتھمیٹکس پڑھنے والے کی زندگی میتھمیٹک کے اصولوں کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، کیمسٹری پڑھنے والی کی زندگی اس کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے. اس کا لائف سٹائل جیسا مرضی ہو وہ اپنی زندگی رکھ سکتا ہے. اسی طرح اسلامیات ایک سبجیکٹ بن گیا، اور یہ ایٹ پار آ گیا کہ جب آپ اسلامیات پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آپ اسلامیات کے بہت اچھے سکالر ہیں، تو بھی آپ کی زندگی کے اندر اسلام ہونا ضروری نہیں ہے. یہ وہ وجہ ہے کہ آپ کو ایسے ایسے سکالر نظر آتے ہیں جن کی زندگی کے ساتھ دور دور تک اسلام نظر نہیں آتا، لیکن وہ اسلامیات کے سکالرز ہوتے ہیں، اور اسلامیات کے پروفیسر ہوتے ہیں، اور اسلامیات پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں. اس لیے جب استاد پڑھانے والا اس کو بطور مضمون لے کے چل رہا ہے تو
جو پڑھنے والا بچہ ہے اس پڑھنے والے بچے کے اوپر بھی اتنے ہی اثرات ہونے ہیں جس طرح کے اثرات استاد ڈالنا چاہتا ہے. تو استاد جو اس کو صرف پڑھانا چاہتا ہے اور اس کو صرف گو تھرو کرانا چاہتا ہے نصاب کی حد تک, اور وہ نصاب کی حد تک گو تھرو کر لیتا ہے, لہٰذا اس کے بعد اس کی تربیت کیسی ہوتی ہے اس کے ساتھ نہ استاد کو کوئی کنسرن ہے, کوئی کنسرن رہا نہیں ہے, اور اسی طرح کوئی کنسرن اس بچے کو بھی نہیں ہے. اس لیے آپ وہ نتائج جن نتائج کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان نتائج کو اگر حاصل کرنا ہو تو ہمیں واپس ایک دفعہ پھر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اسلامیات ہی ہو لیکن اس کا کمپوننٹ تو اتنا ہو کہ جو بچے کی تربیت کے اندر پورا رول پلے کر سکے. جب ہم اس کو اتنا تھوڑا کمپوننٹ پہلے ہی رکھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد استاد کی اپنی عدم دلچسپی اور پھر اس کے بعد باقی سبجیکٹس کے ساتھ اس کا تقابل اور یہ ساری چیزیں ملا کے ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ اپنے آپ کو پاس آؤٹ ہونا اور نمبر لینا اور گریڈ لینا تو ضروری سمجھتا ہے, اس کے علاوہ وہ کوئی چیز ضروری نہیں سمجھتا. اس کو اپنی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ جو بات کر رہے تھے بالکل بجا ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں جو میں نے مشاہدے میں آئی ہے پرائمری اور ہائر سیکنڈری میں اب جو نئے نصاب آیا ہے اس میں ناظرہ قرآن اور اس کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے. اب دیکھا یہ گیا ہے پرائمری اسکول میں یا ہائر سیکنڈری اسکول میں وہی جو اردو یا مطالب یا کوئی ایک ٹیچر جو پڑھا رہا ہوتا ہے وہی ناظرہ قرآن اور ترجمہ یا اسلامیات یا اسپیشلائزڈ ٹیچر نہیں رکھے گئے, اسپیشلائزڈ ٹیچر نہیں رکھے جاتے جو کہ اسلامی رنگ جو ان کا بیان کر سکے, بتا سکے. قرآن ناظرہ پڑھاتے ہوئے اس کا ترجمہ پڑھاتے ہوئے وہ کچھ بیان کر سکے کہ اس کا ہمارا عملی زندگی سے کیا تعلق ہے یا یہ عملی زندگی سے کیا آتا ہے. تو یہ جو ایک ہم نے سلیبس میں ڈال دیا لیکن ایک سلیبس میں ڈالنا ہے. اسپیشلائزڈ ٹیچر دیکھیں ریسورس پرسن جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے سلیبس سے بھی. آپ اگر ریسورس پرسن ایسا لیں گے جو ڈیڈیکیٹڈ ہے, جس نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کی ہوئی ہے, اور وہ جب بچوں کو پڑھائے گا تو نصاب جو بھی ہوگا وہ بچوں کو اسلام کی طرف لے آئے گا. اور اگر آپ نے نصاب جتنا مرضی اچھا بنا لیا, آپ کا ریسورس پرسن یا استاد جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے تو وہ بچوں کو بھی وہی تربیت دے گا جس طرح کی تربیت اس نے اپنی زندگی میں, تو لہٰذا اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر آپ نے نصاب تعلیم میں دینی کمپوننٹ ڈالنا ہے تو آپ کا وہاں پہ اسکولوں میں اسپیشلائزڈ ٹیچر ہونے چاہیے جو کہ بچے کو نہ صرف ناظرہ قرآن دینی تعلیم پڑھا سکیں, اس کا صحیح رنگ بھی ان کو دے سکیں, بتا سکیں تاکہ وہ اس طرح سیکھ سکیں. اور اچھا یہ ایک تو دینی تعلیم ہے قرآن کا, یہ ہے ایک مطالبہ. اور جو کچھ ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو بڑا پریکٹیکل مذہب ہے, ٹھیک ہے, عملی زندگی کا ہے, اور عملی زندگی آپ کو پتہ ہے معاشرے سے جڑی ہوئی ہے, اور جو ہمارے تک جن ہستیوں سے اسلام پہنچا ہے وہ بہترین اخلاقی لحاظ سے وہ ہستیاں تھیں, ان کے معاملات تھے, چاہے کاروباری معاملات تھے یا ایک دوسرے سے ملنے کے تھے, معاشرے کا ایک بہترین معاشرہ انہوں نے تشکیل دیا ہوا تھا, عدل و انصاف بھی تھا. تو عملی طور پہ ان بچوں کو ویسے نہیں کچھ سکھایا جاتا, کلاس میں ایک لیکچر دے دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب میں اسکول پڑھتا تھا تو ہمارا ایک ہفتہ سوشل ورک ہوتا تھا, ہم پورے اسکول کی صفائی و رنگ کرتے تھے, صفائی کرتے تھے. ایسے مارک ہوتے تھے کہ اس بچے نے کسی کے ساتھ کوئی جھوٹ تو نہیں بولا یا کوئی غلط ایپلیکیشن دے کے چھٹی تو نہیں کی, اس چیزوں کے مارکس. تو بچوں کو ہم اس طرح کی تربیت میں نہیں ڈال سکتے تاکہ اخلاقی طور پہ ان کو ہم بالکل ڈال سکتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو عملیت آتی ہے نظریے کی بنیاد پر, اور نظریہ ہوتا ہے آپ کی موٹیویشن. آپ نے بچے کو کیا موٹیویشن دینی ہے, کیا بنانا چاہتے ہیں. اگر بچے نے میٹرک کر کے یا ایف ایس سی کر کے اس کا خیال یہ ہے کہ میں ڈاکٹر یا انجینئر بنوں گا, ناٹ مور دین دیٹ, یا کوئی کہتا ہے کہ میں اس سے آگے جاؤں گا, آج کل آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس کا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ میں اس میں جاؤں گا. اچھا اس کے علاوہ موٹیویشن ہے ہی نہیں.
اگر ہماری تعلیم کے اندر آخرت موٹیویشن ہو. یہ پوائنٹ سر میں اس طرف آ رہا تھا. آخرت اگر اس کے اندر موٹیویشن ہو کہ آپ نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے جواب دینا ہے, ایک اگلی زندگی ہے, اور اس کی موٹیویشن صرف اسلامیات والا ٹیچر نہ دے بلکہ میتھمیٹکس والا بھی دے, کیمسٹری والا بھی دے, فزکس والا بھی دے, ہر ایک میں اللہ کا پتہ ملتا ہے. دیکھیں جب تعلیم کو سیکولرائز کیا گیا ہے تو صرف ایک ہی کام تو کیا گیا ہے کہ اس میں سے تصور خدا مائنس کر دیا گیا ہے. اگر اللہ کا تصور اس میں رکھا جائے تو سارے کے سارے علوم جو ہیں یہ وحی کی معاونت کرنے والے علوم ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ دین کا نصاب ہے اور یہ دنیا کا نصاب ہے, یہ کہنا یہ اسلامی اصطلاحات نہیں ہے. اسلام نے ایسی کوئی ٹرمینالوجی نہیں رکھی. دین اور دنیا علم ہے, اسلام نے علم رکھا ہے اور اس میں فرق ہے, لیکن وہ فرق مقصدیت کے اعتبار سے ہے. آپ یوں سمجھیں کہ ایک جو العلم قرآن نے کہا, العلم کی ایک اصطلاح استعمال کی ہے, وہ جو نازل شدہ علم ہے, جو اللہ تعالیٰ نے منزل من اللہ علم ہے, جو وحی کا علم ہے, اس کو العلم کہا ہے. وہ العلم. اب العلم کا مقابلہ دنیا کے علوم سے نہیں ہے بلکہ اس کا مقابلہ خواہش نفس سے ہے. قرآن نے اس کا کمپیریزن کیا ہے اور تقابل کیا ہے کہ ایک طرف العلم ہو اور دوسری طرف خواہش نفس کی تکمیل ہو. لہٰذا العلم وحی ہے اور وحی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے جتنے بھی علوم ہوں گے, دنیاوی علوم کی بات, آپ ان سارے علوم و فنون کو, میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اس کو دینی یا دنیاوی علوم نہیں کہہ سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی مقصدیت اگر مقصد یہ ہے, ایک آدمی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے, مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے پڑھ رہا ہے, تو وہ انجینئرنگ پڑھنی اس کی ثواب ہو جائے گی. اگر کوئی میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے, کوئی بھی دنیا کا کوئی کوئی علم پڑھ رہا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے میں نے اس کے مقاصد کی تکمیل کرنی ہے, اگر اس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ عین دینی علم ہے. اس کے مقابلے میں ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے پڑھ رہا ہے. لہٰذا جو شخص خواہش نفس کی تکمیل کے لیے پڑھ رہا ہے اس کو صرف یہ ہے کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں, میرے پاس پیسہ آ جائے, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں. اصل میں ہوتا ہے میں دنیاوی آرام مجھے مل جائے, اور اس کی جسمانی آرام کے لیے جو کچھ انسان خواہش کرتا ہے تو یہ وہ خواہش نفس ہے. قرآن نے تقابل کیا, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ گیا ہے, آپ نے خواہشات کی پیروی کی, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی کارساز ہوگا, نہ کوئی دوست ہوگا, نہ کوئی مددگار ہوگا. ایک جگہ فرمایا اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, تو پھر ظالموں میں سے ہوگا اگر تو نے خواہش نفس کی تکمیل کی اور وحی الہی کی تکمیل نہیں کی اس کے مقاصد کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے علوم ڈیولپ ہوتے ہیں. ایک وہ علم ہوتا ہے جو انسان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ڈیولپ ہوا, اور ایک وہ علم ہے جو وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ڈیولپ ہوا. لہٰذا جو علم آپ پڑھ رہے ہیں جو دنیاوی مقاصد وہ ہوں گے جو خواہش نفس کی تکمیل کے لیے. اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہوں, آپ حدیث پڑھ رہے ہوں, آپ کسی مدرسے کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں, لیکن آپ کا مقصد خواہش نفس کی تکمیل ہو, تو یہ علم بھی دنیاوی علم ہوگا, یہ دینی علم نہیں ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے وعید بتائی ہے کہ عذاب کی وعید بتائی ہے کہ جو شخص دین کا علم دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتا ہے. لہٰذا مقاصد کی بات ہے, میں نے عرض کیا کہ عملیت آتی ہے مقصد اور نظریے سے, اور اس کے پیچھے موٹیویشن ہوتی ہے. موٹیویشن آپ کیا دے رہے ہیں, اس سے پورا نظام بنتا ہے تعلیم کا, اور تعلیمی نظام سے ہی پورا معاشرہ بنتا ہے. اور یہ جب ہم مغربی معاشرے کی بات کرتے ہیں, آپ انڈسٹریل ریولیوشن کی بات کر لیں. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ میں یہاں روکوں گا. جی جی ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی بہت ہی پر اثر اور فکر انگیز گفتگو ہو رہی تھی, لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. دوبارہ گفتگو آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو جاری تھی, ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مقصدیت علم میں مقصدیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جی میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں انڈسٹریل ریولوشن ہے اور اس کے بعد پوری جو ٹیکنالوجیکل ترقی ہے مغرب کی جو ہم دیکھتے ہیں, یہ کس لیے ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ معیار زندگی بلند کرنا, معیار زندگی اور معاشی ترقی, معیار زندگی بلند کرنا, اور انسان اپنی کمفرٹ کے لیے, اپنی آسائش کے لیے جو کچھ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ رہا ہے, جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس پڑھائی کی بنیاد پر وہ کچھ کر رہا ہے. لہٰذا یہ بنیاد میں ہی خواہش نفس کی تکمیل ہے, اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا, دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کم عیار ہوگا, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. وہ شاخ نازک کیا ہے؟ وہ شاخ نازک یہی ہے کہ آپ آسائش حاصل کرنے کے بعد واٹ نیکسٹ, یعنی جب آپ آسائش حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد آگے تو آگے کیا ہے؟ آپ کوئی مقصد, یہ کوئی مقصد ہے کہ آپ کو اچھا کھانا مل جائے اور آپ کو اچھی رہائش مل جائے اور کوئی اچھی گاڑی مل جائے, نئی تھرل تراش کرتے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اب جو جتنے زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, جاپان ہے, سوئٹزرلینڈ ہے, جن کو ہم بیٹھ کے جو ہمیں فیسینیٹ کرتے ہیں, ان ممالک کے اندر خودکشی جائز ہے, اور وہ سب سے زیادہ خودکشی والے ممالک جو ہیں وہ وہی ہیں. اس لیے کہ آپ نے خواہش نفس پوری کر لی, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے پاس اگلا مقصد نہیں ہے. وہ مقصدیت میں نے عرض کیا, جو مقصدیت نظام تعلیم کے اندر ہونی چاہیے, اگر آپ کی خواہش نفس کی تکمیل وہ مقصد ہوگا تو پھر تو آپ نے پورا کر لیا, اور پورا کرنے کے بعد آپ کی منزل آ گئی اور بس بات ختم. اس کے بعد آپ چاہے خودکشی کر لیں اور چاہے اس کے بعد آپ زندگی بھی گزاریں گے تو ایسے ہی ہے, بالکل بے مقصد زندگی. تو اگر آپ نے زندگی کا مقصد اخروی زندگی کو کامیاب بنانا رکھا ہے تو پھر آپ کا یہ مقصد موت تک پورا نہیں ہوتا. آپ کی دنیاوی زندگی بھی بہترین ہوگی, دنیاوی زندگی بہترین ہوگی اور اگلی بھی زندگی بہترین ہوگی. پھر آپ اس کو, جن کے مقصد کے اندر آخرت شامل نہیں ہے, وہ دنیا میں مقاصد حاصل کرنے کے بعد کیا کریں؟ میں ایک بڑی مثال ایک عام طور پہ میں دیا کرتا ہوں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر نا ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا کچھ سال پہلے. ایک آدمی جو ہے وہ پانی لگا رہا ہے اور اپنی کسی لا کے رکھتا ہے, تو دیکھتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا, ایک بچہ لڑکا نوجوان, وہ سویا ہوا ہے کھال کے کنارے پہ, وہ جو چاول کا بھوسا ہوتا ہے پرالی, اس کے اوپر سویا ہوا. تو وہ اس کو پنجابی کا کلپ ہے, وہ اس کو کہتا ہے اٹھو فلاں, مطلب کیا نام جو بھی اس کا نام, اس کو کہتا ہے اٹھو کوئی کام شام کر لو. وہ کہتا ہے میں کام اگر کر لوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ سب پنجابی میں. وہ کہتا ہے میں نے کام کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ پھر کوئی کام شام کر لے, تیرے پاس کوئی پیسے آ جائیں گے. وہ کہتا ہے اچھا چل, جب پیسے آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ بڑا کاروبار کر لینا, شہر چلے جانا. اس نے کہا چلا گیا شہر, پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے پھر تو کاروبار اور بڑا تیرا کاروبار ہو جائے گا, بہت تو بزنس مین بن جائے گا. اس کا بن گیا پھر کیا ہوگا؟ کرتے کرتے وہ کہتا ہے تیرے پاس گاڑی آ جائے گی, تیرے پاس کوٹھی آ جائے گی, تمام آسائشیں, سب کچھ آ جائے گا. پھر وہ کہتا ہے پھر کسی بڑے گھر تیری شادی ہو جائے گی. کہتا ہو گئی, پھر کیا ہے؟ کہتا پھر موج سے سونا. تو کہتا ہے مرے میں موج سے سویا ہوا. وہ کہتا ہے موج سے تو سویا ہوا ہوں. اب یہ اندازہ کریں واٹ نیکسٹ. خواہش نفس کی تکمیل ہو گئی, اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کچھ نہیں. آپ دنیا میں ایک ریس کا تصور آتا ہے کہ دوڑ لگاتے. سوانی صاحب, آپ دنیا میں کسی بھی لذت کو لے لیں, لذت کا اینڈ بیزاری ہے. جی, جب وہ آپ اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو وہ بیزاری ہو جاتی ہے. اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ وہ بس یہی تھا. آپ کو جب بھوک لگی ہوتی ہے, کھانا سامنے آتا ہے, آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ ساری زمین آسمان کھا جائیں گے. جب بھوک لگی ہوتی ہے, کھانا سامنے آتا ہے, کتنا کھا لیتا ہے بندہ. اچھا, بھوک ختم ہو جاتی ہے, پھر جو چیز مرضی آ جائے پھر اچھا, پھر سامنے کھانا پڑا ہوتا ہے, اس کو دل نہیں کرتا دیکھنے کو. یہ بیزاری ہے. لذت اسی طرح جنسی خواہش ہے, اسی طرح ہر خواہش ہے. تو خواہش نفس کی تکمیل کے لیے پورا نظام تعلیم کھڑا کر دینا اور اپنے پورے یعنی بچوں کا براٹ اپ اس طرح کا بنا دینا کہ آپ کو خواہش نفس کی تکمیل کرنی ہے, بس یہ کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس سے بڑا اور اس سے بودا اور اس سے کمزور مقصد کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا
اصل جو آپ نے بات کی کہ عملیت ہونی چاہیے، تو عملیت آتی ہے مقصدیت سے، اور مقصدیت آتی ہے اس موٹیویشن سے جو پڑھانے والا ان کو موٹیویشن دے گا کہ آپ نے بیٹا کیوں پڑھنا ہے، یہ پڑھنے سے آپ کے پاس کیا ہوگا۔ اگر آپ نے ان کو دنیاوی مقاصد کی موٹیویشن دے دی تو دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے بعد پھر وہ خودکشی کا راستہ ڈھونڈیں گے، یا پھر کوئی اور راستہ ڈھونڈیں گے، یا اپنی زندگی کو بیکار سمجھیں گے یا بیزار ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ان کو اخروی زندگی کا اور وہاں کی کامیابی کا موٹیویشن دی ہوگی تو پھر وہ اپنی زندگی کو اپنے مرتے دم تک کارآمد سمجھیں گے اور ہر لمحہ کوشش اور محنت کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی، وہ آپ کی باتوں سے میں تصور میں چلا گیا ہوں، میں تصور کر رہا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی کے، ہمارے ملک کے ڈاکٹر اور یہ مقصدیت کی تعلیم حاصل کر کے اپنی میڈیکل سائنسز جو پڑھتے ہیں وہ ایک بام مقصد آخری زندگی کو بھی سامنے رکھ کے وہ حاصل کریں گے، تو ہمارے ملک میں جو پیشنٹ کے ساتھ اس وقت جو سلوک ہو رہا ہے اللہ وہ اکبر، بالکل تبدیل ہو چکا ہوگا۔ بالکل تبدیل ہو جاتا وہ فارماسیوٹیکلز کی پروموشن اور ٹیسٹ لیبارٹریوں کی پروموشن اور مریضوں سے بھاری، جب وہ ایک خوف خدا کو سامنے رکھ کر مریضوں کا علاج کریں گے ہاسپٹل میں، ایک دم سارا سیٹ اپ ہی چینج ہو دیکھیں جاتا ہے، ہمارا ہیلتھ سسٹم پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے۔ ہیلتھ سسٹم چینج ہو جائے گا۔ اس طرح ہماری وکلا برادری بالکل صحیح، جو جس کے پاس چلا جائے ایک وکیل کے پاس، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی اس کی اگلی نسلیں بھی وہ اس وکیل اور عدالتوں کے چکر لگاتی رہتی ہیں۔ اللہ، اور اگر جیسی آپ نے ابھی بیان کیا ہے، آپ کے بیان کی روشنی میں اس طرح کی تعلیم حاصل کی جائے اور ہمارے نوجوان اس مقصد اور آپ کے بیان کردہ اہداف کو حاصل کر کے اپنی عملی زندگی کا اہداف کریں، تو ہماری سوسائٹی کو کتنا وہ خوش کر سکیں گے۔ بالکل اور صحیح، آپ کو پتہ ہے کہ ایک کسی انسان کو خوش کرنا، اس کا کام آنا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا اجر ہے۔ بالکل صحیح، وہ عوام کی بھی خدمت کریں گے، اجر بھی پائیں گے اور اپنی اگلی زندگی بھی بہتر بنائیں گے۔ کاش یہ اللہ کرے ہو جائے کبھی۔ آپ کی آواز مکہ مدینے اور ہمارے ارباب اختیار بھی آپ کی آواز سنیں اور اس پہ غور کریں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور تھوڑا سا یہ اور کریٹیکل سا موضوع ہے کہ ہمارے یہاں جو دینی تعلیم ہے، یہ ضیاء الحق دور میں تھا کہ اس وقت جو ہماری اسلامیت تھی وہ دو فرقوں کے حوالے سے دی جاتی تھی۔ اب تو انہوں نے کیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ دینی تعلیم بھی ایسی ہونی چاہیے جو فرقہ بندیوں میں ذرا تناؤ اور ان کے جو معاملات ہیں اس میں ذرا کمی لائے۔ آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ دیکھو بالکل میں اتفاق کروں گا۔ جہاں تک دینی مدارس کی بات ہے تو مدارس کے اندر موٹیویشن، ہر مسلک اپنی موٹیویشن دیتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے جب ایک مدرسہ جو ہے وہ خاص مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو جو موٹیویشن دے گا وہ اسی مسلک کی ہوگی، اور اسی مسلک کے علماء وہاں سے پیدا ہو رہے ہوں گے۔ تو اس طرح سے ہر مسلک کے علماء ہر مسلک کے مدارس سے پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ جب یونیورسٹیوں کے اندر اور ہائر ایجوکیشن کے اداروں کے اندر اسلامیات پڑھانی شروع کی گئی تھی، اور خاص طور میں جو ہمارا پنجاب یونیورسٹی کا ادارہ علوم اسلامیہ ہے، یہ پائنیئر ہے پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں علوم اسلامیہ کی تعلیم کا، اور یہ 1950 میں یہ ادارہ بنا، اور یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پہ جو لوگ پروڈیوس ہوں وہ ایسے افراد ہوں جو کسی مسلک کو نہیں بلکہ اسلام کو پروموٹ کرتے ہوں، دین کو اور دین کو پروموٹ کرتے ہوں۔ لہٰذا ایسے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مور اور لیس بہرحال یہ مقصد حاصل کیا گیا ہے، اور یونیورسٹیوں کے اندر یہ مقصد حاصل ہوتا ہے، اور مدارس میں بھی اب تو چونکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب فرقہ بندیوں میں وہ ظاہر ہے وہ ہوتا ہے، وہ سارا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک اس حد تک لے جانا کہ آپس میں ایک ٹینشن سی پیدا ہو جائے نا، میرا مقصد یہ تھا دیکھیں کہ وہ اختلاف جو ہے مخالفت بن جائے، جی اور پھر معاشرے کے اندر وہ وائلنس بن جائے اور شدت اختیار کر جائے، یہ واقعتاً یہ افسوسناک بات ہے۔ کم از کم اس کو دیکھیں، اس کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے مدارس نے بھی بڑا کام کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کام نہیں کیا ہے۔ جو اتحاد تنظیمات مدارس وفاق المدارس ہے، انہوں نے اس میں 5 وفاق المدارس شامل ہیں، انہوں نے بھی ایک مشترکہ نصاب بنایا ہے
یعنی ان کو ہاں جی آپس میں انہوں نے اتفاق کیا ہے. لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ علماء متفق نہیں ہوتے، تو علماء متفق ہوئے تھے سیاسی پلیٹ فارم پہ بھی. جب 22 نکات پیش کیے گئے تھے علماء اس وقت بھی متفق ہوا تھے. سارے علماء مختلف جب قومی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں تو علماء نے متفق ہو کے دکھایا بھی ہے اور اس کے اثرات بھی ہے. اور پھر اب جب ہم نے یہ دیکھا ماضی میں بھی حال میں بھی جب علماء واقعی متفق ہوتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات نکلتے ہیں، وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ منوا کے رہتے ہیں. بالکل صحیح. حکومت جو ہے حکومت وقت ان کی بات مانتی ہے، توجہ دیتی ہے. بالکل صحیح. ہاں اب اگر اتفاق نہ ہو پھر اور مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن جب تمام علماء متفق ہوئے تو ان کی بات مانی گئی ہے. دیکھیں میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ مطلب مختلف مدارس نے، مختلف مسالک کے مدارس نے اپنے اپنے وفاق بنائے ہوئے ہیں. تو وفاق ہائے مدارس جو ہیں انہوں نے اتحاد تنظیمات بنا کے تو آپس میں ایک نصاب پر متفق ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑا کارنامہ ہے. لیکن اس کے بعد ہمارے گورنمنٹ لیول پہ پتہ نہیں کیا پالیسی بنی کہ انہوں نے ہر مسلک کے اندر ایک نیا وفاق کھڑا کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو پروموٹ کیا جاتا، اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا، اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا کہ آپ لوگوں نے سارے وفاقوں نے مل کے اکٹھے ایک مدرسہ، ایک تعلیم بنا لی ہے، ایک نصاب بنا لیا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو پروموٹ کیا جاتا. تو ہم نے اس کے پیرالل ایک وفاق سب کا کھڑا کر لیا. اس سے یہ فرق پڑا کہ مزید ایک تو ہوتی ہے نا انٹر فیتھ اور انٹر مسلک. اب انٹرا مسلک جو ہے نا وہ ایک رفٹ کریٹ ہو گئی، اور اس کے اثرات جو ہے نا ظاہر ہے پھر وہ پورے معاشرے کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اور ظاہر ہے پھر جب اس طرح کے دینی بیک گراؤنڈ یا مسلکی بیک گراؤنڈ سے لوگ جو ہیں ہائر ایجوکیشن میں آتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے اداروں میں آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو پھر وہ بیک گراؤنڈ تو ساتھ رہتی ہے نا، وہ ختم تو نہیں ہوتی، وہ بلکہ میٹیریلائز ہوتی ہے. اور ان میں جو اداروں کا یا ہائر ایجوکیشن کے اداروں کا جتنا کردار ہے وہ پھر اپنی اثرات کے اعتبار سے اور اپنی تاثیر کے اعتبار سے بہت کم تر ہو جاتا ہے کہ لوگ پیچھے سے جس مسلک کی مضبوط بیک گراؤنڈ لے کے آئے ہوتے ہیں پھر اسی مسلک کے اوپر رہتے ہیں، اس کے اندر تھوڑا بہت نارملائز تو ہوتے ہیں لیکن مور اور لیس وہ اپنے مسلک کے اوپر قائم رہتے ہیں. تو اگر ہم پورے معاشرے کے اندر اس طرح کے اقدامات کریں، میں مثال کے طور پر میں نے یہ تجویز پہلے بھی دی تھی، اداروں کو بھی دی تھی، اور آپ کے اس پلیٹ فارم سے بھی بات کرتا ہوں، مختلف جگہوں پہ بھی میں نے بات کی ہے کہ مثال کے طور پر ایک نیشنل کونسل آف اسلامک اسٹڈیز بنا لی جائے. جس طرح سے نیشنل طبی کونسل ہے، نیشنل ڈینٹل کونسل ہے، جس طرح سے نیشنل انجینئرنگ کونسل ہے، تو جس طرح سے یہ کونسلز بنی ہوئی ہیں اسی طرح اسلامک اسٹڈیز کی کونسل ہو. ایک بڑی صائب تجویز ہے. اچھا، اور ظاہر ہے یہ بنتی ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ سے کونسل بنتی ہے. اس کے اندر اکراس دی بورڈ سارے جو ماہرین تعلیم رکھے جائیں، یونیورسٹیوں کے بھی رکھے جائیں اور مدارس کے بھی رکھے جائیں، اور سب کو اکٹھے ڈیل کیا جائے، مدارس کو بھی اور یونیورسٹیوں کو بھی. اور جب ان کو اکٹھے ڈیل کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے. اس کو ایکریڈیٹیشن کاؤنسل قرار دیا جائے کہ وہ ہر یونیورسٹی کی ڈگری کی بھی ایکریڈیٹیشن وہ کاؤنسل دے اور ہر مدرسے کی ڈگری کی ایکریڈیٹیشن بھی وہی دے. اب اس سے پھر یہ سارا مین اسٹریم میں آئے گا، کوالٹی آف ایجوکیشن ہوگی. پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پہ آپ جو ہے نا خطباء کی ٹریننگ کا اور ائمہ کی ٹریننگ کا بندوبست کر سکتے ہیں، ان کی سرٹیفکیشن کا بندوبست کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا نیشنل کوہیژن کا ایک بہت اچھا پروگرام بن سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے، لیکن یہاں علماء اگر متحد ہوں تو علماء تو متحد ہو جائیں گے. یہ دیکھیں نیشنل کونسل آف اسلامک اسٹڈیز جو ہے نا، یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے اگر بنا دی جائے اور مختلف مسالک کے، مختلف یونیورسٹیوں کے، مختلف مدارس کے اکراس دی بورڈ، یعنی کسی کو نہ چھوڑا جائے، سب کو اس میں رکھ دیا جائے، تو پھر جیسے مختلف کونسلز کام کر رہی ہیں یہ بھی کونسل کام کرے گی. ڈاکٹر صاحب آج کل تو 12 ارکان پارلیمنٹ ہو تو بل پاس ہو جاتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی ثقافت اور تربیت جس کی آپ بات کر رہے تھے، یہ بھی اس کو آراستہ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں انگریزی میڈیم سکولز ہیں، اور ایسے انگریزی میڈیم سکولز بھی کئی سٹیجز کے، ایک تو بڑی کلاس کے جو بڑی بھاری فیسیں ہیں جو،
اعلیٰ کلاس کے ہیں، ایک میڈیم کلاس کے ہیں، ایک لوور کلاس کے ہیں. جو بڑے بھاری فیسوں والے انگلش میڈیم اسکول ہے وہاں تو کوئی اور طرح کی ثقافت سکھائی جاتی ہے. وہاں اگر آپ یہ دینی کمپوننٹ پڑھا بھی دیتے ہیں لیکن بچے تو وہاں جو سر وہ ڈریس پینٹ سے وہاں جو ثقافت ہوتی ہے. جب آپ نے پروگرام کی ابتدا میں یکساں نصاب تعلیم کی بات کی تھی، سنگل نیشنل کریکلم کی، تو یہ اس کا تعلق صرف اسلامیات کی تعلیم سے نہیں ہے، یہ سارے ہی سبجیکٹس کے ساتھ. اور یہ سنگل نیشنل کریکلم میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا آئیڈیا ہے، اور یہ ہم کر نہیں سکے اس کو، بلکہ اب تو میرا خیال ہے شاید اس کو ویسے ہی نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا ہے. یہ 3 سٹیجز میں تھا، پہلے پرائمری، پھر ہائر سیکنڈری، اگر یہ ابھی پروگرام جاری ہے تو بڑا شاندار پروگرام تھا اور اس کو جاری رہنا چاہیے. اور یہ اگر ہم اپنے پورے ملک میں یہ امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ جو آپ کلاسز کا فرق کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اور طرح کی کلاس پروڈیوس ہوتی ہے، ایک طرح کے جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں اور پھر پبلک سیکٹر کے تعلیمی ادارے، اور طرح کی ثقافت، وہاں اور طرح کی ثقافت ہے، اور طرح کی ثقافت. تو یہ فرق پڑے گا جب آپ ان کو نصاب ایک طرح کا پڑھائیں گے. اور پھر دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ جو ریسورس پرسن اور اساتذہ ہیں ان کی بھی ٹریننگ کرنی پڑے گی. اور اگر ہم بالکل قومی مقاصد کا تعین کیا جائے اور قومی مقاصد کا تعین کر کے ان کے تحت ان کی ٹریننگ کا پروگرام بنایا جائے جو ہماری پورے پاکستانی قوم کو ساتھ لے کے چلے. ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہماری دنیاوی مقاصد کیا ہیں، ہماری اخروی مقاصد کیا ہیں، ان سارے مقاصد کو، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے تحت ایک پوری پالیسی بنائی جائے. اس پالیسی کے تحت جب ہم اساتذہ کو ٹرین کریں گے تو پھر ہر مدرسے کے اندر اور ہر کالج کے اندر اور ہر پرائیویٹ اکیڈمی کے اندر جب ایک ہی طرح کا نصاب اور ایک طرح کی سوچ کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہوگا تو پھر آپ وہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں نیشنل لیول. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، بچوں کی تربیت اسکول میں تو پڑھانا ہوتا ہے، تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، لیکن اچھی تربیت گھروں میں بھی ہوتی ہے، پیرنٹس کی بھی اتنی. اصل تو پیرنٹس کی ہے، بنیاد تو پیرنٹس ہیں. ڈاکٹر صاحب کوئی پیرنٹس کے حوالے سے بھی آپ کچھ فرمائیے. دیکھیں دینی تعلیم جو ہے نا، ایک بنیادی دینی تعلیم ہے جو فرض ہے، اور ہر شخص پر فرض ہے، اور ہر والدین پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو دیں. اور اس کا سوال ہوگا، اور وہ بالکل آخرت میں سوال ہوگا. اتنی دینی تعلیم جو ایک مسلم کو بطور مسلم زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور وہ اس کا کم از کم نصاب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا کم از کم نصاب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو قرآن پڑھا دیا جائے، قرآن وہ سوچ سمجھ کے پڑھنے والا بن جائے، اور ایک کوئی حدیث کا مجموعہ جس کے اندر جملہ مسائل زندگی کے آ جائیں وہ اس کو پڑھا دیا. مثال کے طور پر مشکات شریف ہے یا بلوغ المرام ہے، یا کوئی مجموعہ جو حدیث کے مجموعے لوگوں نے اکٹھے کیے ہوئے محدثین نے، جس کے اندر طہارت پاکیزگی سے لے کر اور آخرت تک کے اور قلبی طہارت تک کے سارے مسائل موجود. تو یہ آپ اگر 2 کتابیں بچے کو پڑھا دیں، قرآن پڑھا دیں، ایک وہ پڑھا دیں، اور یہ اتنی تعلیم جو ہے یہ ضروری اور فرض ہے. یہ جو دین کے اندر ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا یا مدرسے کے اندر اسپیشلائزڈ ایجوکیشن حاصل کرنا یہ فرض نہیں ہے. فرض صرف اتنا ہے کہ ہر بچے کو اتنا پتا ہو کہ اس کو زندگی کے جملہ مسائل میں، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک کے جتنے مسائل اس کو عملی طور پر پیش آتے ہیں وہ پریکٹیکلی پرفارم کر سکے. ایک بچہ اپنے والد کا جنازہ پڑھا سکے، ایک بچہ جو ہے وہ جمعے کا بھی لیڈ کر سکے، نماز کو لیڈ کر سکے عملی طور پر. میں گیا کچھ عرصہ پہلے ملیشیا، تو وہاں ایک مسجد کے اندر ہم نماز پڑھنے گئے تو ہمیں لگا کہ یہاں پہ کوئی جنازہ آیا ہوا ہے. تو تھوڑی دیر ہم رک گئے تو پتہ چلا کہ وہ اسکول کے بچوں کو تربیت دی جا رہی تھی کہ جو زخمی ڈیڈ باڈی ہے اس کو نہلانا کیسے ہے، اس کو کفن کیسے دینا ہے، اور اس اسکول کے بچوں کو تربیت یہ دی جاتی. تو اصل میں ضرورت یہ ہے کہ جو بنیادی پیدائش سے لے کر موت تک کے مسائل ہیں وہ ہم سارے بچوں کو سمجھا دیں، پڑھا دیں اور قرآن پڑھنا سکھا دیں. اتنی تعلیم ہم دے دیں
باقی بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، وہ جو مرضی اپنی اسپیشلائز فیلڈ میں جائے، پھر انشاءاللہ وہ مسلمان ہوگا اور اس کے کردار سے وہ خوشبو آئے گی جو اصل میں معاشرے کو بہترین بناتی ہے اور معطر کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اور ڈاکٹر صاحب کی باتوں پہ آپ توجہ کیجیے گا، یقیناً اس دنیا میں بھی اور آخرت میں فائدہ ہوگا، اور یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہمارا معاشرہ چینج کرنے میں مؤدب معاون ثابت ہوگی۔ خدا حافظ۔